ضروری نہیں کہ تفتیش کسی جرم یا دہشت گردی کے واقعے کی ہو۔ تفتیش کسی ایسے واقعے کی بھی ہو سکتی ہے جس سے 2 دن کے لیے طلبہ کی تعلیم کا سلسلہ منقطع رہا، یا جس سے کراچی میں کاروبار کم از کم 2 دن مکمل بند رہا اور 5 دن جزوی طور پر متاثر رہا۔ کراچی میں کاروبار ایک دن بند ہونے کا ملکی معیشت پر کتنا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر سے بہتر کس کو ہو سکتا ہے؟ کراچی میں اگر پہیہ رک جائے تو اس پہیے کے رکنے کی وجہ سے کراچی میں پروڈکشن کے اور ریونیو کے جو لاسز ہیں وہ مور دین 5 بلین ہوتے ہیں۔ 5 ارب سے زیادہ کا کراچی میں نقصان ہوتا ہے، اور اس میں وہ نقصان شامل نہیں ہے جو سپلائی جو بریک ہوتی ہے آپ کی کراچی سے را مٹیریل کی، کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز کراچی سے باہر بھی لگی ہوئی ہیں، ان کی جو درآمدات یا ان کی برآمدات ہوتی ہیں یہاں سے، وہ اگر رک جاتی ہیں تو اس سپلائی میں ان کو بھی اس دن کا لاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں برداشت کرنا پڑتا ہے، تو وہ لاسز الگ ہیں۔ 11 کو شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ 12 ستمبر کو تھاما۔ اسی روز چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی گاڑی پانی میں خراب ہو گئی جب وہ کراچی میں ہونے والی ٹارگیٹڈ کلنگ اور قیام امن کے لیے جاری کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ رجسٹرار آفس آ رہے تھے۔ چیف جسٹس نے ڈی سی او کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو عدالت میں طلب کر لیا۔ کراچی میں برساتی پانی سے تباہی کی ایک وجہ تو برساتی نالوں کی کارکردگی تھی جو بارش کے دوران پانی کو سمندر تک نہیں لے جا سکے۔ یہ کراچی میں 280 نالے ہیں اور اس کے بعد 7 بڑے نالے ہیں، 2 بڑے ندیاں ہیں جس میں ملی ندی اور لیاری ندی ہیں۔ یہ سارا پانی ان کے ذریعے نکلنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے نالے جا کے بڑے نالوں میں شفٹ ہوتے ہیں، بڑے اس سے بڑے نالوں میں شفٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اولڈ سٹی ایریا، بالخصوص آئی چندری گڑھ روڈ کی، جہاں بارش اور سیوریج کے پانی نے تباہی مچا دی۔ یہاں پانی جمع ہونے کی ایک اہم وجہ واٹر بورڈ کے پمپنگ اسٹیشنوں کی بندش کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پمپنگ اسٹیشن کیوں بند کیے گئے؟ کراچی میں بارش سے تباہی کی وجوہات جاننے کے لیے یہ اجلاس 17 ستمبر کو منعقد ہوا۔ صوبائی وزیر بلدیات آغا سراج دورانی کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اس اجلاس میں بتایا گیا کہ اولڈ سٹی ایریا میں پانی جمع ہونے کی اصل ذمہ داری کے ای ایس سی کے سر ہے۔ ابھی تک کے ای ایس سی جس طرح اس کو ایمرجنسی میں بیہیو کرنا چاہیے انہوں نے بیہیو نہیں کیا ہے، کیونکہ مجھے جو انفارم کیا گیا تھا واٹر بورڈ کے لیے بھی پرابلمز ہو رہے تھے، بیکاز بجلی نہیں تھی تو ان کی پمپنگ اسٹیشن نہیں چل رہی تھی۔ ایسے ہی جہاں یہاں سے ڈرینز نکلتے ہیں، جہاں پمپس لگے ہوئے ہیں، وہ سارے بجلی پہ چلتے ہیں۔ بجلی کو اتنی بارش کے اندر انٹیکٹ رکھنا کسی ہیومن کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹرپنگ آتی ہے ہم اس کو فوراً اٹینڈ کر سکتے ہیں، بٹ 12 گھنٹے کی کوئی بھی پمپنگ اسٹیشن کے اوپر انٹرپشن کا ہماری نالج میں نہیں ہے، نہ ایسا کوئی ہوا۔ مان لیا جائے کہ 11 اور 12 ستمبر کو کے ای ایس سی نے واٹر بورڈ کے دفاتر کی بجلی 12.5 گھنٹوں کے لیے بند کی، تو کیا واٹر بورڈ کے پاس اپنی سروسز جاری رکھنے کا ذریعہ صرف کے ای ایس سی ہے؟ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واٹر بورڈ کے پاس کیا اپنا کوئی انتظام نہیں؟ اگر 12 ستمبر کو واٹر بورڈ کے پمپنگ اسٹیشن چل رہے تھے تو سیوریج کا پانی شہر میں کیوں آ رہا تھا؟ برسات والے دن دیکھیں جمیلہ پمپنگ اسٹیشن چلتا رہا، اسی لیے لیاری آپ دیکھیں برسات میں لیاری نے پرابلم نہیں کیا، لیاری ٹاؤن میں۔ لیکن جو سی پی ایس پمپنگ اسٹیشن ہے پی آئی ڈی سی ہاؤس کے پیچھے، جس کو کلفٹن پمپنگ اسٹیشن کہتے ہیں، اس میں پرابلم یہ رہی کہ آن اینڈ آف اس میں لائٹ جاتی رہی، اور آخری لائٹ جو گئی ہے وہ برسات کے دوسرے دن 10:30 بجے رات سے 2:30 بجے تک نہیں تھی، جس کی وجہ سے پورا آئی چندری گڑھ روڈ کا جو آدھا پورشن تھا اس میں 3 فٹ پانی آ گیا تھا۔ ان کی ایک کیپیسٹی ہے، کلفٹن پمپنگ اسٹیشن 14 ملین گیلن پمپ کر سکتا ہے سارے دن میں۔ ہم نے اس کو ایکسٹرا پمپ لگا کے اس کو 18 ملین تک انہینس کیا ہوا تھا، اور وہ چلتے رہے۔ 2-4 گھنٹے لائٹ گئی تب بھی وہ چلتا رہا۔ بارش کا پانی کروڑوں گیلن ہوتا ہے، رادر آئی وڈ سے کہ اربوں گیلن پانی ہوتا ہے، جو اس کی انٹینسٹی تھی بارش کی، میں حساب سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ پمپ ہمارا سیوریج کا نظام، ہمارے سیوریج کے پمپنگ اسٹیشن اس بارش کے پانی کا 1 ملی میٹر پانی کم نہیں کر سکتے۔ لیجئے اب تمام ذمہ داری آ گئی سی ڈی جی کے پر۔
کہ ان کے نالے چوک تھے اور اس الزام کو DCO کراچی بادل ناخواستہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ پانی بہت زیادہ برسا، اس کے اگینسٹ جو پانی کے نکاس کا سسٹم تھا وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں تھا۔ اگر 50-60 ملی میٹر ہوتی تو یہ پانی نکل جاتا، لیکن جو زیادہ پانی تھا وہ پھر روڈوں پہ کھڑا ہوا، اور جو سسٹم جو تھا وہ کیونکہ اس میں کیپیسٹی کی کمی تھی، چنانچہ اس سسٹم نے اتنا پانی نہیں لیا، اگلے 24 گھنٹے میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 24 گھنٹے بعد صورتحال نارملائز ہو گئی تھی مین شاہراہوں کی، مین ایریاز کی، لیکن اولڈ سٹی میں مزید پھر 48 گھنٹے اور لگے اس کو صحیح ہونے میں۔ تو یہ بیسیکلی اس کے ریزنز ہیں۔ جائزہ لیتے ہیں کراچی کے برساتی نالوں کا۔ کراچی کا کوئی برساتی نالا ایسا نہیں جس پر قبضہ مافیا کے پنجے نہ گڑے ہوں۔ جس کا کچھ بس نہیں چلتا وہ ان میں کچرا ہی ڈال دیتا ہے، اور اگر آپ بااثر ہوں تو عمارت بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ برساتی نالا ہے جو سپر ہائی وے، کراچی یونیورسٹی اور میٹرو ویل کے برساتی پانی کو لیاری ندی تک لے جاتا ہے۔ یہ منظر ابوالحسن اصفہانی روڈ سے فلم بند کیا گیا، جس میں واضح طور پر نالے کی چوڑائی کم و بیش 80 فٹ نظر آتی ہے، مگر نالے کے ساتھ صرف 1000 فٹ سفر کے بعد اس کی چوڑائی بمشکل 5 فٹ رہ جاتی ہے۔ یہ فاصلہ اتنا ہے کہ ایک گھر کا مکین دوسرے گھر میں رہنے والے سے بآسانی راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے، مگر یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ ایک جانب مہاجر آبادی اور دوسری جانب پختون آبادی کا ہونا ہے۔ اس برساتی نالے پر صرف مکانات ہی تعمیر نہیں ہوئے، بلکہ یہاں عبادت گاہیں بھی ہیں۔ زور و شور سے ہونے والا یہ تعمیراتی کام مسجد کا ہے، جو اس نالے کو گھیر کر بنائی جا رہی ہے۔ اس نالے سے کچھ فاصلے پر یہ ایک اور برساتی نالا ہے، جس کا کام سپر ہائی وے سے آنے والے پانی کو لیاری ندی تک لے جانا تھا، مگر اس بار نگاہ ایک معروف اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بلڈر کی پڑی، اور اب ندی کے نصف سے زائد حصے پر یہ فلیٹ بنے ہیں۔ نالوں پر قبضے آخر کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی مافیا ہے یا بے گھروں کی مجبوری؟ مگر انتظامیہ کی پشت پناہی اور چشم پوشی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں پر لینڈ مافیا کا جو ایک بہت بڑا وائٹل رول ہے، تو وہ تو ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کو تو سر چھپانے کے لیے ایک جگہ چاہیے ہوتی، تو اس کو جو ہے وہ چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے۔ مگر جو سب سے بڑی سفرر ہے وہی جو لوگ رہنے والی جو ہیومن سولز ہیں، وہ اس شکل کو فیس بھی کرتے ہیں۔ جب بارشیں آتی ہیں تو ان کے سارے گھر اور ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بہہ بھی جاتی ہیں اس کے سے۔ DCO کراچی کی بے بسی اس بات کا ثبوت ہے کہ نالا قبضہ مافیا کراچی میں کتنی مضبوط ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، لیکن یہ سارا کچھ بہت برا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ دیکھیں کراچی کے لوگوں کو، اگر کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی ہو یا 1.5 کروڑ کی آبادی ہو، اور ان کو تکلیف جو ہے وہ 10-20 ہزار لوگوں کی وجہ سے ہو جو نالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا 10-20 ان لوگوں کی وجہ سے ہو جنہوں نے نالوں کو چوک کر دیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، انفلوئنشل لوگ ہیں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اس میں ہم سبھی ذمہ دار ہیں، مجھ سمیت تمام لوگ ذمہ دار ہیں۔ کراچی کے ضلع غربی سے برساتی پانی لانے والی اورنگی ندی کی صورتحال کچھ مختلف ہے۔ یہ ندی ماربل فیکٹریوں کے فضلے کا ڈمپنگ اسٹیشن بھی سمجھی جاتی ہے۔ بڑے بورڈ سے لے کے اور ریکسٹر تک کی مارکیٹ ہے، اور اس سے صرف بالکل قریب یہ نالا ہے، یا پھر وہ گراؤنڈ ہے۔ وہاں گراؤنڈ میں لے جانے میں پیسے زیادہ لگتے ہیں، وہ اٹھا کے جتنی یہ ہودی کا پانی وغیرہ اس کے ساتھ کچرا ٹرک آتا ہے یہاں ڈال جاتا ہے، باقی یہ آپ کے سامنے ملبہ پڑا ہے۔ جب پانی آتا ہے یہ کٹ کٹ کے نیچے جمع ہوتا رہتا ہے۔ ماربل کی وجہ سے اورنگی ندی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، اور گھروں سے سیوریج کے لیے ندی میں ڈالی جانے والی لائنوں سے پانی ندی میں جانے کے بجائے واپس گھروں میں آ جاتا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا میں سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے سامنے سے گزرنے والے اس نالے پر جہاں اور بہت ساری تجاوزات ہیں، وہیں ملک کے ایک معروف اخبار اور بینک کی پارکنگ بھی بنی ہے۔ یہ مناظر جاپان میں آنے والے سمندری طوفان کے نہیں، بلکہ حیدری بس اسٹاپ کے ہیں، جو کسی شہری نے اپنے موبائل فون میں محفوظ کیے۔
شارع فیصل پر پانی جمع ہونے اور اولڈ سٹی ایریا کو ڈبونے کی سازش کا انکشاف کریں گے، مگر پہلے جائزہ لیتے ہیں شارع فیصل، نارتھ اعظم آباد اور PECHS سوسائٹی کا، جہاں بارش میں پانی جمع ہونا معمول ہے، باوجود یہ کہ یہ علاقے پرانے شہر کا حصہ نہیں ہیں۔ ایک تو حیدری کا علاقہ جہاں پر KDA چورنگی جسے کہتے ہیں، وہ ایریا ڈپریشن میں ٹریڈیشنلی تاریخی طور پہ وہ ڈپریشن ہے، اس کے ساتھ بلاک بھی پورا ڈپریشن میں ہے نارتھ اعظم آباد کا، بلاک 6 PECHS ڈپریشن میں، منظور کالونی اختر کالونی ڈپریشن میں ہے، آپ کا جو گولڈن ٹاؤن کا علاقہ کچھ پورشن ڈپریشن میں ہے، تو جو ڈپریشن والے علاقے ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے۔ کراچی کی سب سے اہم اور مصروف شاہراہ شارع فیصل ہے، جہاں حالیہ بارشوں میں گاڑیاں نہیں بلکہ کشتیاں چل سکتی تھیں۔ ایئرپورٹ سے میٹروپول تک کم از کم 5 ایسے مقامات تھے جہاں پانی کی سطح 3 فٹ سے زیادہ تھی، جن میں فلک ناز آرکیٹ، ڈرگ روڈ، نرسری اور بلوچ کالونی پل کے مقامات نمایاں ہیں۔ سول ایویشن کا جو پانی ہے پورے ایئرپورٹ کا وہ سارا شارع فیصل پہ آتا ہے۔ دوسرا پانی آتا ہے یہ جو اس وقت ایک نیا آپ نے دیکھا ہے کہ آرٹری بنی ہے جو سپر ہائی وے کو اور کراچی ایئرپورٹ کو کنیکٹ کرتی ہے، لیکن اس آرٹری کا کیونکہ گریڈینٹ سارا کا سارا اس طرف ہے تو یہ جو بھی پانی اس برسات میں آتا ہے اس روڈ پر وہ سارا الٹیمیٹلی مری کینٹ کی طرف سے ہوتا ہوا اب شارع فیصل پہ آ جاتا ہے، جہاں پہ فلک ناز و جناح جو پوائنٹ ہے ٹرمینل کا وہاں پر آتا ہے اور پھر شارع فیصل پہ جمع ہو جاتا ہے۔ کراچی کے برساتی نالوں سے تجاوزات ختم کرنا اور ان کی صفائی سے زیادہ آسان کام نئے نالے بنانا ہے، 5 نئے نالوں کی تعمیر کا منصوبہ آج کل زیر بحث ہے، جن میں ایک نالہ گولڈن نالے کے ساتھ تعمیر کیا جانا ہے جو ایئرپورٹ، شارع فیصل، گرین ٹاؤن اور گولڈن ٹاؤن کے پانی کو نکالے گا، جبکہ چکور نالے کے ساتھ ایک نیا نالہ درکار ہے جو ملیر ہالٹ اور قائد آباد کے پانی کو ملیر ندی تک لے جائے گا۔ منظور کالونی نالے پر بھی تجاوزات کا یہی حال ہے، اس لیے PECHS گلستان ظفر بلاک 6 اختر کالونی اور منظور کالونی کے پانی کے نکاس کے لیے ایک نیا نالہ چاہیے۔ نارتھ اعظم آباد کے ڈپریشن کا علاج یہ زیر تعمیر نالہ ہے جو امید ہے کہ آئندہ مونسون سے پہلے کام شروع کر دے گا۔ 12 ستمبر کی بارش کے بعد تباہی کے حوالے سے کی جانے والی ہماری تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ IIA چندری گڑھ روڈ پر آنے والا پانی دراصل سولجر بازار نالے کا تھا۔ یہ شاید وہ نالہ ہے جس پر چھوٹے گھر کم اور بڑی مارکیٹیں زیادہ تعمیر ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مارکیٹ اکبر روڈ، اردو بازار، آٹو پارٹس کی اورنگزیب مارکیٹ اور مزید چھوٹے بڑے بازار بنے ہیں۔ 90 کی دہائی میں اردو بازار نالے میں ہونے والے گیسز کے دھماکے سے تباہ ہو گیا تھا، مگر دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کر دیا گیا۔ اس ٹائم میں بند کر رہا تھا، آواز دھماکے کی جیسی سنائی دی ہے نا، تو یہ مارکیٹ بیٹھ گئی تھی، یہ گیس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی، مارکیٹ ہے نا نیچے بیٹھ گئی تھی۔ 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی شب سولجر نالے کی دیوار نامعلوم افراد نے توڑ دی۔ نالے میں قائم تجاوزات اور کچرے کی وجہ سے پہلے ہی پانی سست روی سے چل رہا تھا۔ راستہ ملنے پر پانی کا بہاؤ سندھ اسمبلی کی عمارت سے ہوتا ہوا آرٹس کونسل چوک، گورنر ہاؤس